لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام واجب العزت حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب ازہری، جناب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ خان محمد صاحب بھوری، جناب محترم عزت مآب فاضل جلیل حضرت علامہ سراج الدین صاحب قاسم، اور خصوصاً اس مسجد کے خطیب عالی جناب حضرت علامہ محمد اعجاز صاحب جلالی، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مسلمانوں کی ضرورت کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے قرآن شریف میں سے چند الفاظ کا انتخاب کیا۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم نے گمان کر لیا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں خواہ پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے واپس ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا۔ یہ جو میں نے ترجمہ ہی سنا دیا ہے، سوجھ بوجھ والے بندے اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو سن کر ہی کافی دور پہنچ گئے۔ اس میں انسانیت کی پوری روش، زندگی گزارنے کے دھارے اور دنیا کے اندر رہنے کے خطوط کو متعین کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری کی پوری انسانیت کو اس آیت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ایڈریس کیا ہے، خطاب کیا ہے۔ اور مخلوقات تو بہت ساری ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پودے بھی اللہ کی مخلوق ہے، حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں رینگنے والے بھی ہیں، 2 ٹانگوں والے بھی ہیں، 4 ٹانگوں والے بھی ہیں، کئی ٹانگوں والے بھی ہیں۔ مخلوقات کے اندر ہی انسان بھی شامل ہے، مخلوقات کے اندر ہی فرشتے بھی شامل ہیں، مخلوقات کے اندر ہی جنات بھی شامل ہیں۔ لیکن ان سب میں جو جداگانہ شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ انسان کو چاہیے کہ کم از کم جانوروں سے ممتاز رہنے کے لیے پورے طریقے سے کوشاں رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، انسان کے لیے قرآن اتارا ہے، انسان کے لیے شریعت نازل کی ہے، انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ یہ سارے اہتمام اس لیے ہیں کہ انسان دوسرے جانوروں سے جدا ہے۔ باقی درندے، چرندے، پرندے یہ بول نہیں سکتے، انسان بول سکتا ہے۔
باقی چرند پرند درند یہ عقل نہیں رکھتے، انسان عقل رکھتا ہے۔ اس بول سکنے اور عقل رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یا ایھا الانسان کہتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، جتنے بھی خطاب اللہ تعالیٰ انسانیت کو ان کے مختلف طبقات کے حوالے سے کرتا ہے، تو اس وقت انسان کا یہ گوشت پوشت اس کو ایڈریس اور خطاب نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ یہ گوشت پوشت تو ڈنگروں کا بھی ہے، انسان کے دماغ کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہوتا، بالوں کو نہیں کیا جا رہا ہوتا، انسان کے پیٹ کو نہیں کیا جا رہا ہوتا، پوری باڈی کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پکارتا ہے، خطاب کرتا ہے، اپنے تک متوجہ کرتا ہے، اس کو شریعت کا پابند بننے کا حکم دیتا ہے، تو اس وقت اللہ کے پیش نظر انسان کی عقل ہوتی ہے۔ اللہ کا مخاطب انسان کی عقل ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں میری باتوں سے۔ ہماری عوام اکثر سر ترنم سننے آتی ہے یا شعر دوڑے مائے سننے آتی ہے۔ اگر آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے بھی پوچھے کیا سیکھ کے آئے تھے، مجھ سے بھی پوچھے مسجد میں گئے تھے کیا نیت لے کے گئے تھے، بلے بلے کروانے گئے تھے یا میرے محبوب کی امت کو کچھ سکھانے گئے تھے، جگہ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ میر شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو گویا باقی حیوانوں سے انسان کو ممتاز ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی انسانیت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں انسان ہونے کا اعزاز بخشا ہے، ہمارے سر پہ انسان ہونے کا تاج سجایا ہے، ہمیں اس تاج کی قدر کر کے اپنے آپ کو جانوروں سے الگ رکھنا چاہیے۔ الگ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانور پالنے منع ہے، الگ رکھنے کا مطلب یہ ہے اور انسانیت کی لاج رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو ڈنگر کرتے ہیں۔ ڈنگر لباس نہیں پہنتا، انسان کو اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم ہے، مسجد میں آتے وقت اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، سر پہ کپڑا رکھنے کا حکم ہے۔ احکام کی درجہ بندیاں اپنی جگہ، کوئی چیز فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے۔ جانور کو ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیے، بچے پیدا کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں دنیا میں صرف بچے پیدا نہیں کرنے آیا، بچے تو کتے بھی پیدا کرتے ہیں، اور چارے پہ، ہڈی پہ، بوٹی پہ، روٹی پہ کتے بھی لڑتے ہیں کہ نہیں؟ تو انسان کو اس سے بالا تر ہونا چاہیے۔ یہ روٹی کھانا کھلانا، بچے پیدا کرنا، یہ کام تو کتے، خنزیر، ہر جانور یہ سارے کرتے ہیں۔ انسان کو ان چیزوں سے اونچا ہونا چاہیے، انسان کو اپنی انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو ان باتوں کی شناخت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان ابھی تک جانوروں سے ممتاز نہیں ہو سکا۔ یہ میری گفتگو کا مختصر طریقے سے پہلا حصہ تھا۔ آیت یاد رکھنی ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں خواہ مخواہ پیدا کیا ہے؟ تو خواہ مخواہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کیا. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں سے ممتاز، بالا تر اور بلند و بالا تخلیق فرمایا ہے. قرآن شریف میں انسان کی جگہ جگہ تعریف آئی. یا ایھا الانسان کہہ کہ اے بنی نو انسان، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ انسان کو خطاب کرتا ہے. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے انسان تو بڑی تیز رفتار کے ساتھ اپنے رب کی طرف چلا ہوا ہے، بالآخر تو اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا. بڑی تیز رفتاری سے تو اللہ کی طرف چلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہا ہے. تو انسان کو اپنے اس سفر پہ نظر رکھنی چاہیے. ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شان دی، یہ شان دی، یہ شان دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات کے اوپر ایک شان عطا فرمائی، کرامت عطا فرمائی. یا بنی آدم اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد، اس وقت کے حساب سے یہ ایڈریس ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے ایڈریس کیا تھا اے انسانوں میرے آدم کے بعد میرے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمہارے پاس وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول آتے رہیں گے. جو ان کے کہنے میں لگے گا تو وہ آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، خوف ہوگا نہ غم ہوگا. عزیزو، پہلا موضوع مکمل ہوگا کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. اور انسان کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے. اور انسان کی انسانیت یہ ہے کہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور اپنے زبان کو بھی احسن طریقے سے استعمال کرے اور اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہے. میری گفتگو کا اگلا حصہ، جس طرح تمام مخلوقات میں انسان سب سے اوپر ہے، اسی طرح انسانوں میں مسلمان سب سے اونچا ہے. دیکھیے مسلمانی کیا ہے؟ انسان میں، عام انسان میں اور مسلمان انسان میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ اسکولی کالجی ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، باہر کے ملکوں میں جن کا آنا جانا رہا ہو، اکثر لوگ ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں آتے ہیں. علماء پیر فقیر ان کا تو معاملہ ہی جدا ہے، تو سمجھتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان جس ملک میں بھی رہتے ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. اچھا، مسلمان اور غیر مسلم ہی نہیں، خواہ وہ کسی مذہب کو نہ بھی مانتے ہوں. کئی لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، دین کو مانتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لڑکوں کے کندھوں میں یہی سوال ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، کسی ذہن کا ہو، مجھے سوچ کے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، کیا کوئی انسان جس ملک میں بھی رہتا ہو، جس مذہب کا بھی ہو، کیا اپنے علاقے کے قانون کا پابند ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ اللہ سے باغی ہوتے رہے لیکن اپنے علاقے کے قانون سے اپنی چونڈ نہیں چھڑا سکتے. کیا کسی مذہب کا منکر ہو یا اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا بندہ ہو، کیا وہ کسی ملک میں رہتے ہوئے ڈاکے مار سکتا ہے؟ ملک کا قانون اس کو گردن سے پکڑے گا. چوری کر سکتا ہے، قانون سے پکڑے گا. کسی کا مال چھین سکتا ہے، قانون سے پکڑے گا. کسی کی زمین پٹ سکتا ہے،
قانون اسے پکڑے گا. کسی کی جاتے جاتے ماں بہن کو چھیڑ سکتا ہے، قانون اسے پکڑے گا. خواہ وہ کسی مذہب کا آدمی ہو، خواہ وہ مذہب کو نہ ماننے والا ہو، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے شہر، اپنے گلی محلے اور نہیں تو پریاں پنچایت کا پابند اس کو بننا. میرے بھائیوں، تو جب ہر بندہ کتنا ہی پاٹے خان بنتا ہو، خواہ وہ کہتا ہو کہ میرا جسم میری مرضی، اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں بھی الاپتہ ہو، کیا دنیا میں اس کو دنیا کے دوسرے انسان اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بوتھے پہ رکھ رکھ کے ماریں گے اگر وہ اپنی مرضی کرے گا. میرے بھائیوں، جب ہم تم ہر کوئی اپنی مرضی اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر نہیں کر سکتا، تو خدا کی عظمت کی قسم کیوں نہ دنیا والوں کے قانون کے پابند رہنے کی بجائے اس قانون کے پابند بن جائیں جو قانون اللہ نے دیا ہے، محمد مصطفیٰ دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت. قانون سے تم جان نہیں چھڑا سکتے تو پھر ہتھیار ڈال دو. سبحان اللہ. دو جہان کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قانون اپنے اوپر نافذ کر دو. قانون کو فالو بھی کرنا ہے، ماننا بھی پڑ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر پہ بوجھ بھی ہے. جب قانون کا پابند بننا ہی ہے تو اس قانون کا پابند بنو جس کی پابندی سے ضمیر سے بوجھ ہٹ جاتے ہیں، دلوں کو فرحتیں نصیب ہوتی ہیں اور ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے. یارو، ہم جیسی عوام کم از کم اپنے گھر میں تو قانون نافذ کر دیں. بٹھاؤ اپنے بیوی بچوں کو، ان کو بتاؤ بیٹا قانون ہے کہ نہیں. کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں قانون نہ چلتا ہو. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ تھانے کچہری میں چلے جائیں، آپ کسی ایجوکیشن آفس میں چلے جائیں، آپ کسی اکاؤنٹ آفس میں چلے جائیں، آپ کسی محکمے کی ملازمت اختیار کر لیں، وہاں کے کچھ سٹینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہی کرنے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کرکٹ اور ہاکی کی بات لے لیں اور فٹ بال اور باسکٹ بال کو لے کے بیٹھ جائیں، وہاں بھی کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، کچھ فاؤلز ہیں، کچھ پینالٹیز ہیں. یہ کرو گے تو جرمانہ ہوگا، ہاکی پہ ہاکی مارو گے تو آؤٹ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہی نہیں، بندے کا پتر ہی نہیں، جو کسی قانون کا پابند نہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے ساری باتیں آپ کو گھمائی ہیں، پورے محکموں میں آپ کو سیر کرائی ہے، تو پھر کیوں نہ اس قانون کو مان لیں جس قانون کے لانے والے دو جہان کے بادشاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، قانون قدرت. یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، گھبرانا نہیں میری باتوں سے. ہم مسجد میں لطیفے سننے نہیں آتے. ہم مولویوں پر، فقیروں پر، پیروں پر، خطیبوں پر واجب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ بات بتائیں جس سے اس کی آخرت سنورتی. عوام کو خوش نہیں کرنا چاہیے، عوام کو مطمئن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عوام کی اصلاح کرنی چاہیے. جب ہماری اسٹیجوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ اس مسجد میں کچ کچ بھر گئی ہے، آپ کی گلیوں میں بھی بندے نظر آئیں گے. اتنا زیادہ رش ہوگا، بشرطے کہ ہم لوگوں کو کوئی پیغام دیں، میسج دیں، کوئی چیز کنوے کریں. صرف پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے، یہ نعرے لگوانا، یہ ہار لے کے آگے سے پڑ جانا، خواہ تلاوت ہو رہی ہو. ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں تو تلاوت چھوڑ کے ان کے استقبال میں عوام لگ جاتی ہے. ایمان سے بتاؤ یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بیماری ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے. کوئی ہمارا شاگرد ہوگا، اس کو مجھ سے محبت ہے،
کوئی ہمارا مرید ہوگا اس کو ہم سے محبت ہے، وہ اکیلا کھڑا ہو کے نعرے لگانا شروع کرے گا، باقی پبلک بیچاری مجبور ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ ایک بندے نے پوری محفل کو خراب کر دیا۔ یہ دوسرے لوگوں میں ایسا نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، دوسرے مسلکوں میں ایسا نہیں ہے، ان کا تو مولوی پیچھے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کیڑے ویلے آ گیا سے۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ بات کر رہا تھا مسلمان کی۔ میرے بھائیوں، مسلمان ایک مذہب کا فالوور ہوتا ہے، اور دنیا کے دوسرے لوگ یا آج کل کچھ سینئر عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ جب یہ کہتے ہوئے آپ سنیں نا کہ میرا مذہب انسانیت ہے، یا کچھ پروفیسر لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ سنو، یا کچھ ماڈرن لبرل براڈ مائنڈڈ، یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے، یہ ایبراڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ ابراڈ کا مطلب ہوتا ہے بیرونی ملک کا مائنڈ ہے اس کا، اسلامی مائنڈ ہی نہیں ہے۔ انسانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، مذہب اگر ہے تو اللہ کی عظمت کی قسم قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر مذہب دین اللہ کا نام کوئی پسندیدہ ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ دین اللہ کے ہاں اسلام کا نام ہے، یہ کہتا ہے دین میرا انسانیت ہے۔ جس طرح میں نے پچھلا پورشن گفتگو کا آپ کو عرض کیا، مخلوق ہونے میں تو جانور بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، لیکن جانوریت کسی مذہب کا نام ہے، ڈنگریت کسی مذہب کا نام ہے، کھوتویت کسی مذہب کا نام ہے، کتویت کسی مذہب کا نام ہے، خنزیریت کسی مذہب کا نام ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم اسی طرح انسانیت بھی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، مذہب کا نام اگر پسندیدہ ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ سبق کی طرح بات یاد کرتے جانا ہے۔ میں نے مخلوقات میں سے انسان کو اور انسانوں میں سے مسلمان کو ترجیح دے کر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ نے کون سا دین پسند کیا؟ اسلام، انسانیت نہیں۔ اور سنیں، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اب تو ان لوگوں کی مت مر جانی چاہیے، اتنی آیتیں سن کر خدا کا خوف آنا چاہیے اور ابراڈ مائنڈڈنس ختم ہو جانی چاہیے، اور پھر صرف آیتیں تو بحیثیت مسلم کو سنے پڑے گا نا، جو میں دلائل دے رہا ہوں ان کی روشنی میں مزید اس بات کو قوت ملتی ہے کہ واقعی تمام مخلوقات میں انسان اونچا ہے اور انسانوں میں مسلمان اونچا ہے، کیونکہ مسلمان ایک ڈسپلن کا پابند ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی نیٹ پہ پروفیسر موشے شیرون، یہ اسرائیل کا ایک تاریخ دان ہے، ہسٹورین ہے، اس کا بیان میرے اپنے موبائل میں موجود ہے، کچھ تسلی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے دیکھ لیں۔ انگلش میں وہ تقریر کرتا ہے، وہ ساری باتیں یہی کرتا ہے کہ اسلام جیسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دنیا میں کوئی ہستی نہیں۔ یہاں سے وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے سلیکٹڈ ون، چنا ہوا، اور واقعی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنی ہوئی ہستی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو پوری دنیا کا دین ہے۔ مختلف انبیاء کے تذکرے اور ان کا بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانا، اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ سب کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، یہ میں خود اپنی طرف سے کوٹ کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بائبل میں ہے، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ لیکن پروفیسر موشے شیرون کہتا ہے
کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وہ آیت بھی پڑھتا ہے قرآن کی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر یہاں تک کہتا ہے، عربی پڑھتا ہے باقاعدہ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا کا سب سے افضل مذہب ہے، اس سے اعلیٰ مذہب اور کوئی نہیں. یہ بخاری میں موقوفاً ہے. دوسری کتابوں میں مرفوع ہے. یہ میں نے ان شارٹ سنایا ہے. میرے اپنے موبائل کے، میرے پاس موبائل ہے، وہ میں آپ کو اب بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن اگر میں کھول کے سناؤں ادھر لگاؤں شاید عوام کو سمجھ نہ آئے، آواز کلیئر نہ ہو. میں نے اس کا اردو ترجمہ کر کے بھی اپنے کاغذ کے اوپر لکھ کے ڈالا ہوا ہے، میری گاڑی میں موجود ہے، لیکن اصل انگریزی سپیچ اور تقریر میرے پاس ہے. میرے بھائیوں، دنیا مان چکی ہے کہ اگر کوئی دین دنیا میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے، اور ہمارے اندر کالی بھیڑیں اور بعض نام نہاد مسلمان انسانیت کو اپنا دین کہتے پھرتے ہیں. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ احساس کمپنی کا شکار لوگ ہیں. یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے، یہ ایبراڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. اچھا جی، میری گفتگو کا تیسرا حصہ وہ ہے مسلمان. ایک یہ دین اور مذہب کا نام ہے. مسلمانوں کے اندر اگر صحیح ترین مذہب ہے تو اہل سنت ہے. خدا کی قسم ہمیں اس لفظ کے بولنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں، کوئی احساس ہے کمتری نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں. مسلمانوں میں اگر حق پر ہے تو سنی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت ہے بھی سنی. 95% سنی ہے، پیچھے رہ بھی کیا جاتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم اتنے پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. سنیت 95% ہے. تمام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اہل سنت ہیں. کوئی انفرادی طور پہ بگڑا ہوا ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے. اور پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے اکثریت اہل سنت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنے 2.5 بوٹیاں ہیں ان کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں. چلو جی باقی آپ چھوڑ دیں. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. قادیانیوں کو تو آپ سارے غیر مسلم سمجھتے ہیں. اب قادیانیوں پر سوال کیجیے کہ تمہیں 150 سال ہو گیا ہے، کھپ ڈالی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی رسالت کے اعلان کے 14ویں سال بعد اسلامی حکومت قائم کر کے دکھا دی تھی. 150 سال میں تم چند لاکھ سے اوپر نہیں جا سکے. قابل غور بات ہے. دعوے کرتے رہیں، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں. ان کے اپنے بقول بھی 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہیں. اور سنیے، یہ جو 2.5 بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 100 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت. اب بتائیے یہ 2.5 بوتیاں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی نہ سمجھے ہیں نہ مانے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سادہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ 100 میں سے 80 صفیں مسلمانوں کی ہوں گی، حضور کی امت کی ہوں گی. اور اگر یہ تم لوگ ہو تو تم تو 100 میں سے 80 صفیں، تو کیا 100 میں سے کروڑوں میں سے 80 بندے تم نہیں بن سکے؟ کروڑوں میں سے 80 بندے کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ارب سے زیادہ ہے.
ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ میں نے ایک مثال دی جو بڑی کھری اور واضح تھی. اسی طرح دوسرے لوگ بھی خواہ ان کا تعلق کسی ملک سے ہو، خواہ ان کا تعلق ایران سے ہو یا ایرانی برادری سے ہو، یہ مٹھی بھر افراد امت مسلمہ اور امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی 100 میں سے 80 صفحے نہیں بن سکتے. یہ صرف اور صرف آپ ہو یا ہم ہیں اہل سنت. اچھا، اہل سنت کے حوالے سے تھوڑی بات آگے بھی چلا. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت، اس کا مطلب ہوتا ہے سنت والے اور جماعت والے. میرے بھائیوں، خواہ آپ جج کے بندے ہو، علم سیکھ کے جاؤ. کوئی گل اوکھی سننی پڑ جائے، برداشت کرنی پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں کیوں آئے ہو؟ علم سیکھنے. تو پھر سیکھو. اہل سنت والجماعت کا معنی ہے سنت والے اور جماعت والے. سنت کس کی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے. اور جماعت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کو ایک جماعت بنا کے رکھنے والے اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں. ان میں دفیڑیاں ڈالنے والے اہل سنت و جماعت نہیں ہوتے. ان کی لڑائیاں ثابت کرنے والے، ان کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے والے، ان کے اندر کی مشاجرات کو زیادہ ہوا دینے والے، تفرقہ بازی پھیلانے والے جماعت کے دشمن ہوتے ہیں. جماعت کا سنجر وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے ان سارے غلاموں سے محبت کرتا ہوں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت و جماعت کا معنی کیا ہے تو آپ اپنے مخالف کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہو. ویسے تو گپے لگانے میں تمہارے جج بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بات نہیں بنا سکتے. اپنے طریقے سے ذرا بات تیار کر لو نا، انشاءاللہ تعالی مخالف کو گڑ کے رکھ دو گے. اس سے پوچھو اہل سنت و جماعت کا معنی کیا ہے؟ تو نے تو جماعت اور جمعیت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. اچھا دیکھیے، تمام جو میں نے جماعت کا لفظ بولا، تمام کے تمام صحابی ہمارے آنکھ کا نور ہے. کیوں؟ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تمام اہل بیت اطہار اسی طرح ہماری آنکھوں کا نور ہے. کیوں؟ ان کا تعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ہے. تو صحابی بھی حضور کے، اہل بیت بھی حضور کے. ہم صحابہ کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. جو ان میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے اس کے دل میں دراصل حضور کا حیا نہیں ہے. آدمی تیرا لحاظ تیرا مالکہ بھی وجہ تو ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو ہم نے تو مالک کو دیکھنا ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی برکت اتنی ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں آپ کو ایک بار بھی دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. ایک بار دیکھنے سے. وہ جو جنہوں نے صحابہ پر تنقید کرنی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے رہتے ہیں. جی صحابی ہونے کے لیے اتنے سال حضور کے ساتھ رہا ہو تب مانوں گا، اتنی جنگیں لڑی ہوں حضور کے ساتھ تو کہتے ہیں جی تب مانوں گا. نہیں، تو نے دراصل مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں مانا. آج کسی کا پیر ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے پیر کا چہرہ جس نے دیکھ لیا وہ جنتی ہے. لوگ کہتے پھرتے ہیں جس نے میرے پیر کا لنگر کھا لیا وہ جنتی ہے، جس نے میرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تیرے پیر کے لنگر میں، تیرے پیر کے ہاتھ میں، تیرے پیر کے دیدار میں، تیرے پیر کے حلقے میں اتنی برکت ہے
تو تیرا پیر جس کے کتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے ان کا لنگر کھایا ہے، جن کو انہوں نے رشتے دیے ہیں، جنہوں نے ان کے رشتے دیے ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، حضور کا چہرہ انور دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضور نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا اور انہوں نے پیچھے کھڑو کے آمین کہی۔ سبحان اللہ۔ جان اللہ کو دینی ہے، باتیں سچی ہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو چھڈ، کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو چھڈ، سانو چلا نہ سمجھ۔ شاید ہمارے اندر بھی کچھ خوف خدا ہوگا، اور ہم تو ادب ہی تو سکھا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جماعت بنا رکھتے ہیں، انتشار نہیں پھیلا۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت تھی، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں میرا بغض تھا۔ ایسی ہی حدیث صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بارے میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ اب صحابہ کی محبت حضور کی خاطر، اہل بیت کی محبت حضور کی خاطر، تو مرکزی ہستی کون ہوئی؟ حضور کی ذات، سارے لحاظ حضور کے ہیں۔ امام اہل سنت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب المستند المعتمد میں عربی زبان کے اندر وہ کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، لیس حب الصحابۃ لذوات، صحابہ کی محبت صحابہ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلا حب اہل البیت لانفسہم، اور اہل بیت کی محبت اہل بیت کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، بلکہ صحابہ اہل بیت سب کی محبت اس لیے ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، آج کل لوگوں میں ایک جملہ پھیلایا گیا ہے کہ جی کچھ لوگ ناسبی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ رافضی ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ خدا کی قسم نرا جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ رافضی ہو گئے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جن سنیوں کو ناسبی اور خارجی کہا جا رہا ہے خدا کی عظمت کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ لوگوں نے ایک بیلنس سا بنایا ہوا ہے، ایک کمپیریزن، ایک موازنہ سا بنایا ہوا ہے، کچھ ادھر ٹر گئے، کوئی ادھر ادھر نہیں گیا۔ جن لوگوں کو رافضی کہا جا رہا ہے وہ واقعی رافضی ہے، اور جن سنیوں کو خارجی کہا جا رہا ہے اللہ کی قسم وہ خارجی نہیں ہے۔ توڑ کے رکھ دو اس جملے کو۔ اب اس کا ثبوت مانگیے مجھ سے، میں بتاتا ہوں۔ میں سادہ سی بات کرنے لگا، باتوں میں باریکیاں بہت ہیں، ان کا تعلق علم گہرائی سے ہے، تو میں نے اپنے سامنے بہت جو بیٹھے ان کا لیول بھی تو ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال لیجیے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پوری امت میں افضل ہے، جو نہ مانے وہ رافضی۔ میں لکھا دیتا ہوں، آج تیری اور میری بات نہیں چلے گی، 1400 سال سے امت کہتی چلی آ رہی ہے کہ جو ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے وہ رافضی ہے۔ میں اگلے بزرگوں کے قول بتاتا ہوں کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے۔ میں دکھاتا ہوں، ایک دو جگہ نہیں، ان گنت مقامات پر دکھاتا ہوں، تھک جاؤ گے گن گن کے، لیکن وہ ماں نے لال پیدا کیا ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ جو ابو بکر و عمر کا ادب کرتا ہو وہ خارجی ہے، یا جو ان کو افضل مانتا ہو وہ خارجی ہے۔ اگلے بزرگوں میں سے کسی کا قول دکھاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ مان جاؤ گے، قول نہیں دکھاؤ گے۔ یہ ہے سنیت جیت گئی، رافضیت ہار گئی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اگلے بزرگوں نے کہیں نہیں لکھا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے والا خارجی ہوگا، خدا کی قسم نہیں لکھا، اور میں ان گنت کتابوں میں دکھا دیتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبانیں تام دراز کرنے والا ہمیشہ رافضی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم جیسے مولویوں کے لیے بھی کان کھول دینے والی بات ہے۔ ابھی میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، اور بھی اس کی کچھ ہستیوں کے ایمان عدم ایمان کی بحثیں چلتی ہیں نا، خدا کی قسم وہاں بھی یہ اصول فٹ کر کے دیکھ لو، وہ آپ کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بحث ہے، میں ادھر جا ہی نہیں رہا، بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مطلب ایماندار ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون وہاں بھی ہے کہ ایک بات ایسی ہے جس کو کہنے والے کو رافضی کہا گیا ہے، اور دوسری بات ایسی ہے جس کو کہنے والے کو کبھی خارجی نہیں کہا گیا، سنی کہا گیا۔ میری احتیاط آپ نے نوٹ کر لی ہو، میری پوری احتیاط کا لحاظ رکھنا۔ اچھا، یہ تھا جی مختصر سا تبصرہ میری گفتگو کی تیسرے حصے پر، کہ سب سے افضل مخلوقات میں سے انسان، انسانوں میں سے مسلمان، مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت۔ اور وہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ترمذی شریف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور حق پر وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس راہ پر میں ہوں اور جس راہ پر میرے صحابی ہیں، جس پر حضور ہو سنت، جس پر صحابہ ہوں جماعت، لو جی ہمارا نام حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کنتم خیر امۃ اخرجت للمؤمنین، اس قسم کی آیتیں بہت ہیں جن سے یہ مفہوم مستفاد ہے، اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ میں چونکہ علماء بھی میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو ان کے پیش نظر ان کا احترام کرتے ہوئے میں زیادہ باریکیوں میں نہیں جا رہا، ان کو تو اشارہ چلی۔ میری گفتگو کا چوتھا اور آخری حصہ، اہل سنت سب ہیں، ہم سب، لیکن ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کی سنیت قائم ہے، لیکن ہر کوئی صاحب طریقت نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، مرشد پکڑنا ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے، اور روحانیت سیکھنا ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن حدیث اور علم پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، عبادت سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ نیت ٹھیک کرنے کے لیے مرشد چاہیے۔ آپ سے کوئی کہے کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، تو آپ اس کو کہیں گے جو ضرورت استاد کی ہے وہی پیر کی ہے۔ پیر بھی روحانی میدان میں استاد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور نفس کی اصلاح کرنا پیر کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھے، ایک قابل بیان ہے، دوسرا قابل بیان نہیں، ایک علم زبان پر ہے، ایک علم قلب پر ہے۔ اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دونوں آپس میں ملے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انت علی علم علمک اللہ لا اعلمہ، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جس کا میں ماہر نہیں، انا علی علم علمنی اللہ لا تعلمہ، ایک علم اللہ نے مجھے بھی دیا ہے جس کے آپ ماہر نہیں۔ بات تو کھڑی ہو گئی، خود موسیٰ اور خضر کا ذکر قرآن میں ہے، اس کی یہ وضاحت حدیث میں ہے، حدیث بھی بخاری مسلم ہے، تو پتہ چل گیا کہ طریقت کو سیکھنا بھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک شرعی باقاعدہ شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، طریقت سیکھنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ صرف طریقت نہیں بلکہ شریعت بھی آٹومیٹکلی اس سے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے طریقت اور شریعت سیکھنے کے لیے کسی عالم کی، پیر فقیر کی، اللہ کے پیارے کی صحبت میں رہنا، یہ بنیاد ہے۔ میرے بھائیو، صحبت سے ہی صحابی بنا،
صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صاد ہا الف با یا صحابی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں صحابہ کا لہو صحبت، اس کو صحبت کا شرف حاصل ہے، فقد صاحب النبی، وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکا ہے۔ ابھی میں نے امیر معاویہ کا نام لیا تو صحیح بخاری میں حضور کے چچا کے بیٹے اہل بیت کے فرد ان کا قول موجود ہے، امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو انہ صاحب النبی، کیونکہ وہ نبی پاک کی صحبت میں رہا ہے۔ یہ بخاری ہے۔ اگر تو یہ بخاری میں ہے اور کہہ بھی اہل بیت رہے تو پھر مان لیجیے اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے پہ لعنت، دکھانا میرا کام۔ بات کر رہا تھا لفظ صحبت کی۔ صحبت کا معنی ہوتا ہے صحبت میں بیٹھنا، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ مشکات میں پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر حدیث۔ صبح آتا شام کو چلا جاتا۔ اس کا بھائی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے، میں کما کے تھک گیا ہوں، یہ آپ کے پاس صبح آ کے بیٹھ جاتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے، اس کو کچھ نصیحت فرمائیں، یہ کمایا کرے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ اور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جو آ کے بیٹھا رہتا تھا اس کو سمجھانے کی بجائے جس نے آ کے شکایت کی تھی اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا لعلک ترزق بہ، یہ جو میرے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے نا، شاید تمہیں اسی کا صدقہ ملتا ہو، اسی کے صدقے تمہیں رزق ملتا ہوگا۔ مطلب اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھے رہنے والوں کو اس طرح نہ سمجھو۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ کا وہ عزیز جسے آپ عالم کے پاس بیٹھنے سے روکتے ہیں، پیر فقیر کے پاس بیٹھنے سے روکتے ہیں، آستانے پر زیادہ رہنے سے روکتے ہیں، اگر وہ کسی دن نشے پہ لگ گیا نا تو پھر آپ اسی زبان سے کہو گے یار یہ دینا رہتے چنگا سی اوتھے ہی جانا رہتا، پھر قدر آتی ہے۔ یا کسی اور بری خلت میں پڑ گیا تو پھر قدر آتی ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے کیا فوائد اور فیوز اور برکات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک صحابی تھے، بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کے کان میں کہا باہر تمہارا اونٹ بیٹھا تھا وہ چلا گیا۔ وہ چپ کر کے اٹھے، اپنا اونٹ ڈھونڈا، کافی دیر کے بعد اونٹ مل گیا۔ خدا کی قسم سے بخاری میں آتا ہے بعد میں وہ صحابی پچھتاتے تھے کہ میں ایک اونٹ کی خاطر حضور کی محفل چھوڑ کے کیوں گیا تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، شاہ عبداللطیف بٹائی کا شعر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں صحبت سپرنجی یا بن بڑی آج، نماز کج قضا وقت برائن سانجو۔ یہ سندھی ہے۔ فرماتے ہیں محبوب کی صحبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی خاطر ایک طرف حضور کی صحبت ہے، ایک طرف نماز جا رہی ہے، تو فرمایا حضور کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، نماز جاتی ہے تو جائے، کیوں؟ وقت برائن سانجو، نماز کا وقت واپس آ سکتا ہے، حضور کی صحبت قضا ہوگی، ساری زندگی نہیں مل سکے گا۔ نماز کا وقت واپس آیا تھا نا، تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وقت برائن، وقت کو واپس لانا، سمجھڑو، آسان ہے۔ خیر، یہ ایک بات تھی کہ طریقت اور تصوف اور روحانیت سیکھنے کے لیے صحبت بنیاد کی حیثیت ہے۔ دوسری چیز، طریقت اور تصوف کو سیکھنے کے لیے اللہ کا ولی بننے کے لیے صحبت کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور یا فرماتے ہیں الذکر منشور الولایت، امام عبدالوہاب شعرانی کا یہ قول ہے الانوار القدسیہ، کہ اللہ کا ذکر ولایت کا منشور ہے، کثرت ذکر۔ میں اپنے اندر یہ کمزوری پاتا ہوں کہ ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، ذکر کی طرف توجہ گھٹ ہے،
دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو ان کا مولوی ہے وہی ان کا پیر ہے. ہمارے یہاں مولوی اور ہے پیر اور ہے. یہ ہمارے گھاٹے تب پورے ہوں گے جب ہمارا مولوی ہی پیر ہوگا. جب ہمارا مولوی ہی تقریر کرے گا، ہمارا مولوی ہی تصویر ہو لے گا، ہمارا مولوی قرآن و سنت پڑھائے گا، ہمارا مولوی وظیفے دے گا. اور وظائف کو اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو، اللہ کے ذکر کو، باقی تمام مصروفیات کے اوپر ایسا غالب کیا جائے کہ باقی ساری مصروفیات کبھی بھی اپنا اثر غالب ہو کر نہ دکھا سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ کئی بندے کہتے ہیں جی میں ایک تصویر روزانہ یہ کرتا ہوں، ایک تصویر یہ کرتا ہوں، ایک تصویر یہ کرتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر فیض جاری کیوں نہیں ہوا. اس کی وجہ سے کہ اس کی مصروفیات ذکر کے اوپر غالب ہیں. ذکر کرنا کافی نہیں، ذکر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ دوسری ساری مصروفیات نیچے رہ جائیں، ذکر ان کے اوپر غالب آ جائے. اور ذکر میں بھی ایک ذکر زیادہ فائدہ دیتا ہے. کثرت اذکار بھی اپنے اپنے رنگ دکھاتی ہے. بندے کا روح تو کیا، جسم بھی تختہ مشق بن جاتا ہے، میدان جنگ بن جاتا ہے. میں کسی سمجھنے والے کو میرے بات سمجھ آ رہی تھی میدان جنگ کیسے بنتا ہے. رنگ برنگے وظائف پڑھتے ہیں، اوپرے اوپرے وظائف ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدھا سیدھا وظیفہ لا الہ الا اللہ، سیدھا سیدھا وظیفہ اللہ اللہ اللہ، اس جیسا وظیفہ ہی کوئی نہیں. ہاں اس کو غالب رکھو باقی ساری مصروفیات کے اوپر. ہاں اس کے اندر جلال ہو تو اس کے آگے پیچھے درود شریف تھوڑا بڑھا دو. میں نے 1 اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے بھی دیکھا ہے، ذکر کے آگے پیچھے جلال کم نہیں ہوتا، اور میں تو بیوی کے ساتھ لڑائی ہو ہی جاتی. ایسا ہے، ہم نے سوچ سوچ کے تجربے کر کر کے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ ذکر کی کئی تسبیحیں جب کرتے ہو تو ان کے آگے پیچھے کم از کم 11 بار درود شریف پڑھو. ذکر کا جلال انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی وجہ سے مٹھا ہو جائے. یہ دوسری بات بتا رہا ہوں. پہلی بات کیا ہے؟ ولی کے لیے صحبت ضروری ہے. نمبر 2، ذکر کی کثرت. ذکر کافی نہیں ہے، ذکر کا غالب ہونا اور ذکر کی کثرت اور دوسرے وظائف کے اوپر ذکر کا سوار ہو جانا، دوسری مصروفیات کے اوپر چڑھ جانا، یہ فائدہ دیتا ہے. اچھا، تیسری چیز ادب ہے. جس کے اندر ادب نہیں وہ صاحب طریقت خدا کی قسم نہیں بن سکتا. اور جو میں نے پیچھے چیزیں بتائی ہیں، حیوانوں میں انسان افضل ہے. کیوں؟ انسان کے پاس ادب ہے. ساری بات کا خلاصہ ادب ہی نکلتا ہے. اس کے پاس تمیز ہے. لباس پہننا بھی تو آداب بھی ہے. اور انسانوں میں مسلمان کے پاس انسانوں میں ادب زیادہ ہے. مسلمانوں میں اہل سنت، سنیوں میں سب سے زیادہ ادب ہے. اور سنیوں میں صاحب طریقت میں اور زیادہ ادب ہوتا ہے. التصوف کلہ آداب. ابو حفص حداد، امام حدادہ صاحب سے پہلے وہ گزرے ہیں، ان کا قول کشف المحجوب ہے کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہے. لکل حال ادب، لکل مقام ادب. ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے. اب جب ادب، یہ تیسری اور آخری چیز ہے، ادب اتنا ضروری ہے تو میرے بھائیوں ادب ہم کس کا کریں؟ ایک سوال اٹھتا ہے میرے بھائی. استاد بھائی کا ادب، پیر بھائی کا ادب، استاد کا ادب، پیر کا ادب، ماں باپ کا ادب، ہر ولی کا ادب، اپنے سے بڑے کا ادب، سفید داڑھی کا ادب، اپنے سے پچھلی صدی والوں کا ادب، تمام اہل بیت کا ادب، تمام صحابہ کرام کا ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. کلہ آداب. تصوف سارے کا سارا ادب ہے. گھوم پھر کے دیکھ لو، لوگوں کے سر پہ قرآن رکھ کے دیکھ لو، ان سے الف لو، تمہارے دل میں ادب ہے. سب کا کسی نہ کسی کے خلاف ضرور ٹیں ٹیں کرتے ہوں گے. امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، الاقتصاد فی الاعتقاد. امام غزالی کی کتاب، چھوٹی سی ہے بڑی نہیں، عقائد کے اوپر کتاب. اس کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، رویہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہے، اس کے ساتھ بندے کو پیش آنا پڑ گیا ہے، اگلا بندہ ادب کے قابل نہیں تھا اور اس نے اس کا ادب کر دیا،
امام غزالی کہتے ہیں یہ بندہ پھر بھی فائدے میں، اور اگلا ادب کے قابل تھا اور اس نے اس کی بے ادبی کر دی تو یہ مارا گیا۔ امام غزالی احتیاط بتا رہے ہیں کہ احتیاطاً ہی سے ہی تیری چمڑی کی خیریت ادب میں ہے۔ اگر وہ بندہ ادب کے قابل نکل آیا کل قیامت کے دن اور تم نے اس کے خلاف بولے ہوئے ہوں گے فتوے اور لمبی کی ہوگی زبان تو وہ کھینچ کے رکھ دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حقوق العباد کو پامال کیا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بے ادبی کی ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جج فیصلہ کرنے لگے تو جج غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی سے اگر جج نے کسی کو مجرم کو معاف کر دیا تو یہ بہتر ہے اس سے کہ غلطی سے کسی کو سزا دے مارے۔ سزا دینے کی غلطی سے معاف کرنے کی غلطی حضور فرما رہے جامع ترمذی میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنے والی غلطی زیادہ بہتر۔ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جلدی پہنچ جائیں گے، شک کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ ملزم کو۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ شک سے بھی سزائیں ٹال دو، سزا دینے کی غلطی ہو گئی تو اس سے بہتر ہے معاف کرنے کی غلطی کر جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں ادرک الحدود بالشبہات، سزاؤں کو شک شبہ کی وجہ سے ٹال دیا جاؤ۔ اب اس سے آپ کو سارا قاعدہ پتہ چل گیا کہ جتنے لوگ پانٹے خان بن رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، کسی کو جہنمی بنا رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے دوسرے سے کہا تو جہنمی ہے، اللہ نے فرمایا یہ کون ہے میری جگہ پہ فیصلے کرنے والا، جا میں نے تجھے جہنم میں پھینکا، اس کو جنت دی۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کا حساب لینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، ان میں سے کسی نے حساب نہیں لینا، ان سب نے حساب دینا ہے۔ جو آج کل پانٹے خان بن رہے ان سب نے حساب دینا، خدا کی قسم اللہ کے سامنے کسی کی نہیں پھر چلتی، اللہ کے محبوب کی شفاعت چلتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ کیا شفاعت کریں گے؟ بدتمیزوں کی، بے ادبوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ہوش سے کام لو۔ احتیاط کا تقاضا ہی کم از کم یہ سمجھ لو تو انسان کو انسان بن جانے کے لیے یہ احتیاط کا تقاضا ہی کافی ہے۔ یہ موضوع ابھی ادب کے حوالے سے کافی طویل ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 4 چیزیں رکھی ہیں، میں سبق اپنا دہرانے لگا ہوں تاکہ میرے مسلمان بھائی، نوجوان بچے اور دیہاتی بزرگ اچھی طرح اس سبق کو پڑھ کے یہاں سے اٹھ کے جائیں۔ آج علامہ اعجاز جلالی صاحب کی مسجد سے گھر جا کے کہے کہ ہاں آج ایسے کچھ سیکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اونچا کون ہے؟ انسان سارے اللہ کے مخلوق ہیں، انسانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اہل سنت، اور اہل سنت میں سب سے آگے کون ہے؟ صاحب طریقت اور صاحب ادب۔ یہاں میں وضاحت کر دوں، اہل سنت سارے ہی ادب والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تھوڑا سا امتیاز ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ امتیاز تھوڑا سا ہے کہ اہل سنت و جماعت ادب والے عام اہل سنت کی نسبت طریقت والے زیادہ مؤدب ہوتے ہیں، اور آج کل لوگوں نے طریقت کا ڈھانگ بھی رچایا ہوا اور سب سے زیادہ لمبی زبان ان کی ہو، تو یہ کون سی طریقت ہے؟ اب آپ نے چاروں جگہوں پہ دیکھا کہ ہر جگہ پر ادب ہے۔ جانوروں میں سے ادب سیکھا تو انسان بنا، انسانوں میں سے ادب سیکھا تو مسلمان بنا، مسلمانوں میں سے ادب سیکھا تو سنی بنا، سنیوں میں زیادہ ادب سیکھا تو صاحب طریقت بنا۔ اور میں نے طریقت کا منشور بتایا ہے اللہ کا ذکر۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ حضور پیر صاحب اجازت ہے میں دس ایک وظیفہ دس۔
آپ نے وہ سارے سب نے وظیفہ یاد کر کے کہا جا رہا ہے۔ سینے میں بائیں طرف دل ہوتا ہے، اپنے بائیں طرف ہاتھ رکھیں، آپ کی یہ سائڈ کھبا پاسا ہے، میری یہ سائڈ کھبا پاسا ہے، چونکہ میرا منہ آپ کی طرف۔ آپ ذرا آنکھیں بند کریں، اپنے دل کی طرف خیال کریں، میں انشاءاللہ اللہ کا ذکر آپ کے سب کے دلوں میں رکھنے لگا ہوں۔ اور کریں، نیچے دیکھیں، دل کی طرف دیکھیں۔ آنکھیں کھولیے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسے پڑھنا ہے۔ حدیث کہتا ہے نا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ کا دل صاف کرنے والا آلہ بتانے لگا۔ جب لا الہ کہیں تو دل میں سے یہ سوچیں ہر چیز سیدھے کندھے کی طرف، سچے موڈے والے پاس ہے، نکل گئی۔ لا الہ کا معنی کوئی خدا نہیں، ریاکاری، تکبر، حسد، لالچ، بغض، ہر روحانی بیماری لا الہ کے ساتھ دل میں سے نکال کے سیدھے کندھے کے بعد پھینک دیں۔ اور جب الا اللہ پڑھیں تو سوچیں ایک اللہ کا نور سیدھے کندھے سے چلا، آپ کے سینے کو روشن کرتا ہوا آپ کے قلب کے اندر یعنی دل کے اندر داخل ہو گیا۔ لا الہ دل صاف ہو گیا، الا اللہ صاف دل میں اللہ کا نور داخل ہو گیا۔ کلمہ پہلے بھی پڑھتے ہیں، آج ذرا اس طرح پڑھیں، میں نے 3 بار کہلوانا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری تسبیح پڑھنی ہے، آخر میں ایک بار پڑھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسری تسبیح پڑھنی ہے، سیدھے کندھے سے قلب کی طرف پڑھیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری تسبیح پڑھیں، سیدھے کندھے سے قلب کی طرف، اللہ 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 جل شان۔ پھر چوتھی تسبیح پڑھیں، قلب کے اوپر آواز لگائیں، بس یہ 4 تسبیح ذکر 1500 کا، یہ آپ نے صبح شام ذکر کرنا ہے۔ ذکر سے پہلے 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، خاص طور سے ذوالقرنین، سب کو اس ثواب کر